لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں، یہ گستاخی رسول ہے، رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ اگر بدعت کو مٹانا گستاخی رسول ہے، اگر بدعت کو ختم کرنا گستاخی رسول ہے، تو یہ علماء حق، علماء دیوبند کا فریضہ ہے کہ بدعت کو مٹانا۔ علماء حق، علماء دیوبند کی ذمہ داری ہے، علماء حق، علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ جہاں کہیں بھی بدعت پنپتی ہے ان کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے اٹھنے والی آواز علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کرنے والی جماعت علماء حق، علماء دیوبند کی آواز اٹھتی ہے۔ اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہ منانا، بے حیا کی طرح یہ کام نہیں کرنا اگر گستاخی ہے، تو یہ دیوبندیت کی ذمہ داری ہے کہ بدعت کو مٹانا۔ دیوبندیت کس چیز کا نام ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں آج کھلے الفاظ میں دیوبندیت کی صحیح ترجمانی کرتا ہوں کہ دیوبندیت نام ہے احیاء سنت و امحاء بدعت، کہ سنت کو زندہ کرنے اور بدعت کو مٹانے کا نام دیوبندیت ہے۔ دیوبندیت کس چیز کا نام ہے؟ دیوبندیت اس چیز کا نام ہے عملی فکری اعتدال، قرآن و حدیث کی صحیح فہم کا نام دیوبندیت ہے۔ جہاں کہیں بھی بدعت پنپتی ہے تو سب سے پہلے آواز علماء حق، علماء دیوبند کی اٹھتی ہے، اور یہ فریضہ ہے علماء دیوبند کی۔ آج کچھ لوگ اہل بدعت حضرات، ان کے علماء میں کی زبانی میں نے یہ بات سنی ہے کہ ہماری قوم گمراہ کی طرف جا رہی ہے، ہم نے اجازت دی تھی کہ جاؤ مزاروں پر پھول چڑھاؤ، جاؤ مزاروں پر چادر چڑھاؤ، اب ہماری قوم تو وہاں ناریل پھوڑتی ہے، اب ہماری قوم تو وہاں سونے چاندی کے گھوڑے چڑھاتے ہیں، اب ہماری قوم تو وہاں سجدہ کرتی ہے، ہماری قوم کہاں چلی گئی؟ ارے علماء بریلویت، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، جب قوم کو کسی بدعت کی طرف راستہ دیا جائے تو وہ بدعت آخر کفر و شرک کے دل میں پھنس جاتی ہے۔ علماء دیوبند کا یہ نظریہ رہا ہے، جہاں کہیں بھی بدعت پنپتی ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے فوراً علماء دیوبند کا فتویٰ جاری ہوتا ہے جو پوری دنیا میں پھیلتی ہے، اور یہ بلا خوف بلا تردد۔ علماء، اگر آپ کو اس دور میں قسم اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں، اور ہزاروں مرتبہ قسم اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اسلام کا صحیح آئینہ، صحیح تصویر، اگر کوئی صحیح ترجمانی کرتا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین منتقل ہو کر صحابہ میں آیا، پھر تابعین میں آیا، پھر طبی تابعین میں آیا، اگر اس دور میں اسلام کی صحیح تصویر دیکھنا ہو، صحیح نظریہ دیکھنا ہو، تو علماء حق، علماء دیوبند کے نظریے کو پڑھو، علماء حق، علماء دیوبند کی کتابیں پڑھو، ان حضرات اکابر کو پڑھو۔ خدا کی قسم، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں دین منتقل ہوا تھا، آج علماء دیوبند وہی آئینہ، وہی تصویر امت کو دکھاتی ہے، افراط و تفریط سے خالی ہے۔ میں نے کہا دیوبندیت نام ہے عملی فکری اعتدال، اور قرآن و احادیث کی صحیح فہم کا نام دیوبندیت ہے۔ آج اکابر علماء دیوبند کو پڑھو، ان کی کتابوں کو پڑھو، کہیں بھی اس اصول سے ہٹا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہ تو افراط، نہ تو تفریط، اعتدال۔ اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ امت بھی اعتدال پر قائم ہے۔ آج ان علماء بریلویت کے کچھ لوگوں کو، کچھ عالموں کو میں نے فکر مند ہوتے ہوئے دیکھا، مگر انہیں میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کو کسی بدعت کی طرف مت چڑھاؤ، اگرچہ آپ کی نظر میں وہ صحیح کام ہو، لیکن رسول اللہ کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں وہ کام صحیح نہیں ہے، وہ دین سے ہٹے ہوئے ہے، تو وہ آگے چل کر کفر و شرک کی راہ اختیار کر سکتا ہے، وہ عمل کفر و شرک کے دلدل میں گھس سکتا ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر عید میلاد النبی کا جلسہ شروع کیا کہ اس میں صرف رسول اللہ کی سیرت بیان کی جائے گی، اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، ان کی اوصاف کا ذکر ہوگا، اسلام کی تعلیمات کی بات ہوگی۔ لیکن آج آپ نے اپنے جلسے میں غور کیا، جلوسوں میں غور کیا، بے حیا عورتوں کو نچوائے جا رہے ہیں، وہاں اتنی بے حیائی ہو رہی ہے کہ وہاں رسول اللہ کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے میں آخر میں علماء بریلویت سے میں درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب بھی اپنی قوم کو صحیح راستے پر لانے کی فکر اور کوشش کرو، ورنہ یہ قوم گمراہی کے دلدل میں پھنستے ہوئے کفر و شرک کے دلدل میں جا سکتی ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ دی ہے اللہ نے، آپ کو تھوڑا بہت علم دیا ہے، اس علم کو استعمال کر کے اپنی قوم کو اس گمراہی سے نکال لاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں ہوگی کہ آپ بھی رو گے، آپ کی قوم
قوم بھی روئے گی اور اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، اس لیے کہ کسی غلط کام، کسی برائی، کسی بدعت و خرافات پر خاموشی بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا وہ بدعت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے میں بعض علماء بریلویت کو سمجھتا ہوں، وہ علماء دیوبند کی کتاب بھی پڑھتے ہیں اور وہ علماء دیوبند کے نظریے کو بھی سمجھتے ہیں، مگر صرف اس لیے وہ خاموش ہے، صرف اس لیے وہ اپنے اظہار نہیں کرتا ہے کہ ان کی قوم اس سے کٹ جائے گی، ان کے جو نذرانے آتے ہیں اور ان کی جو عزت ملتی ہے وہ عزت ختم ہو جائے گی، صرف اسی وجہ سے وہ اپنے نظریے کا اظہار نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو پوری دنیا میں پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ یہ حق کی آواز پوری دنیا میں پھیلے اور صحیح راستے پر آنے والے علماء دیوبند، علماء حق کو پڑھنے والے، ان کے نظریے کو پڑھنے والے بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ